السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نقیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نقیب کلاس روم۔ اسٹیٹسٹکس کے پہلے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آئے اسٹیٹسٹکس کا پہلا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ واٹ از اسٹیٹسٹکس؟ آپ لوگوں نے ڈیلی لائف میں کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس سنے ہوں گے، یعنی ایٹنگ 10 grams آف فائبر اے ڈے reduce the risk of heart attack by 14%، یعنی 10 گرام فائبر کے روزانہ استعمال سے 14% ہارٹ اٹیک کے چانسز ریڈیوس ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے ضرور سنے ہوں گے۔ اس طرح ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے 30 minutes of exercise 2 or 3 times each week can raise HDLS by 10% to 15%۔ Next statement of people in the United States, 14% said that they feel happiness in June and 14% said that they feel happiness in December۔ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے 14% لوگ جون میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور 14% دسمبر میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ About another statement, about 15% of men in the US left-handed and 9% of women are left-handed، یعنی تقریباً 15% یونائٹڈ اسٹیٹ کے مرد حضرات وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے اور 9% وومن لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے ڈیلی لائف میں سنی ہوگی۔ لائف میں اس طرح کی الفاظ بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، ایوریج، اسٹیمیٹ، چانس ایٹسیٹرا، یعنی آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ پلا ملک کی ایوریج ایج اتنی ہے، پلا بندی کی ایوریج انکم اتنی ہے۔ اس طرح اسٹیمیٹ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک عام آدمی سے کہ یار یہ اسٹیمیٹ کرے کہ اس چیز پر کتنا خرچہ آتا ہے۔ اسی طرح چانس بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پلا بندی کی آنے کی چانسز اتنی ہے، بارش کی ہونے کی چانسز اتنی ہے۔ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے ضرور سنے ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسٹیٹسٹکس ہے۔ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا اسٹیٹسٹکس کے بارے میں ہوا ہوگا۔ اب وہ آگے چلتے ہیں انٹروڈکشن پہ۔ تو اسٹیٹسٹکس کو اردو میں شماریات کہتے ہیں اور اس کو اعداد و شمار، یعنی شماریات کا مطلب ہے اعداد و شمار، اور فیکٹس اینڈ فگر، یعنی اسٹیٹسٹکس میں ہم فیکٹس اور فگر کے بارے میں پڑھیں گے۔ وی کین ناٹ رائٹ اسٹیٹسٹک ایز اے سبجیکٹ، اسٹیٹسٹک کو ایز اے سبجیکٹ ہم یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ اس نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹسٹک ہے جو کہ اسٹیٹسٹکس میں ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹیٹسٹکس ایز اے سبجیکٹ ہم لکھ سکتے ہیں، اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، لیکن اس کو سبجیکٹ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس نہیں ہے اور یہ اس میں ایک ٹاپک ہے۔ نیکسٹ، اسٹیٹسٹکس ایز اے برانچ آف میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس یہ میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، پہلے وقتوں میں حکمران اسے استعمال کرتے تھے، اس لیے اسے سائنس آف کنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ حکمران اپنے عوام کی ساری معلومات اکٹھے کرتے تھے۔ لیکن آج ماڈرن سائنس نہ صرف حکمرانوں کے لیے بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے، ایکسپرٹ کے لیے یوزفل ہے۔ آج کل جو بندہ اسٹیٹسٹکس کی نالج رکھتا ہے تو وہ بہترین حکمران، بہترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب مصر میں حکمران ہوا کرتے تھے تو وہ اپنی عوام کے بارے میں ساری معلومات اکٹھے کرتے تھے۔ وہ یہ معلوم کرتے تھے کہ ہمارے پاس سپاہی کتنے ہیں، گھوڑ سوار کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، نیزے کتنے ہیں، تلواریں کتنے ہیں، ہمارے پاس اناج کتنا ہے۔ یہ سب کچھ پہلے حکمران اپنے پاس یہ معلومات رکھتے تھے۔ وہ کیا تھا، وہ سب
اسٹیٹسٹکس تھے نا. اب بڑھتے ہیں اسٹیٹسٹک کے اوریجن کی طرف. یعنی اوریجن آف اسٹیٹسٹک یعنی اسٹیٹسٹک ورڈ کہاں سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی لیٹن ورڈ اسٹیٹس سے، اٹالین ورڈ اسٹیٹسٹا سے، جرمن ورڈ اسٹیٹسٹک سے اور فرینچ ورڈ اسٹیٹسٹک سے اخذ کیا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کا میننگ ہے پولیٹیکل اسٹیٹ، یعنی انفارمیشن یوزفل ٹو اے اسٹیٹ. اچھا، نیکسٹ ہے فادر آف اسٹیٹسٹک. یعنی یہ اسٹیٹسٹک لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا، کس نے یوز کیا تھا. تو یہ گاڈفریڈ ایکنیول تھا جو جرمن اسکالر تھا. انہوں نے سب سے پہلے اسٹیٹسٹک کا ورڈ یوز کیا تھا. بعد میں ایک اور اسٹیٹسٹیشین یا میتھمیٹیشین آیا تھا جس کا نام سر جان سنکلر تھا. انہوں نے 1791 میں ایک پبلیکیشن، اپنی ایک کتاب اسٹیٹسٹیکل اکاؤنٹ آف اسکاٹ لینڈ، اس میں اسٹیٹسٹکس کا ذکر کیا تھا. تو اس سے اسٹیٹسٹکس کا باقاعدہ پروموشن ہو گیا. اب ہے ڈیفینیشنز آف اسٹیٹسٹکس. ویسے تو بہت سارے ڈیفینیشنز ہیں اسٹیٹسٹکس کے، کیونکہ ہر ایک میتھمیٹیشین اور اسٹیٹسٹیشین نے اپنی ڈیفینیشنز کی ہوئی ہے، لیکن چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 ہے کراکسن اینڈ کارڈن. اٹ از دا سمپلسٹ ون. یہ ڈیفینیشن جو کراکسن اینڈ کارڈن نے کی ہوئی ہے یہ سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے. دا کلیکشن، پریزنٹیشن، انالیسس اینڈ انٹرپریٹیشن آف ڈیٹا. اور جتنی بھی ریسرچ ہے یہ اس ڈیفینیشنز پہ بالکل فٹ رہتا ہے. کیونکہ ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں، ریسرچ میں ہم پہلے ڈیٹا کی کلیکشن کرتے ہیں، پھر اسی کلیکٹ ہوئی ڈیٹا کو پریزنٹیشن دیتے ہیں یعنی پریزنٹ کرتے ہیں، پھر اس پہ اسٹیٹسٹیکل ٹولز اپلائی کرتے ہیں یعنی انالیسس کرتے ہیں، اور بعد میں جو ریزلٹس آ جائے تو اس ریزلٹس کو ہم کیا کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں. اسی طرح دو اور ڈیفینیشن سے آر اے پیشر نے ایک ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. In the science of statistics is essentially a branch of applied mathematics and may be regarded as mathematics applied to observational data. ایل باؤلے نے اپنی ڈیفینیشنز کی ہوئی ہے. Statistics is the mathematical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. ٹھیک ہے. نیکسٹ، میننگ آف دا ورڈ اسٹیٹسٹکس. یعنی اسٹیٹسٹکس لفظ عام طور پر اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، یعنی یہ 3 سینسز میں استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، دا ورڈ اسٹیٹسٹکس ریفر ٹو نیومیریکل فیکٹ سسٹمیٹیکلی ارینجڈ. In this sense, the word statistics is always used in the plural. یعنی پہلی سینس میں یہ اسٹیٹسٹک لفظ پلورل سینس میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے نیومیریکل فیکٹس سسٹمیٹیکل ارینج. یعنی چند ایگزامپل لیتے ہیں. اسٹیٹسٹکس آف پرائسز، یعنی کسی چیز کی قیمت، یعنی مختلف کموڈیٹیز ہو گئی، اس کی ہم قیمت لکھ لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ نیومیریکل فیکٹس ہے نا. اسی طرح اسٹیٹسٹکس آف روڈ ایکسیڈنٹس، یعنی ہم یہ کہیں کہ 2020 میں پشاور میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بھی نیومیریکل فیکٹس ہیں نا. اسی طرح اسٹیٹسٹکس آف کرائم، یعنی 2019 میں کراچی میں کتنے کرائمز ہوئے ہیں، تو یہ بھی نیومیریکل فیکٹس ہے. اسٹیٹسٹکس آف برتھ، یعنی 2020 میں پاکستان میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی نیومیریکل فیکٹس ہے. اسٹیٹسٹکس آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، یعنی پشاور میں کتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، یعنی یونیورسٹیاں کتنی ہے، کالجز کتنی ہے، اسکولز کتنے ہیں، تو یہ نیومیریکل فیکٹس ہیں نا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر. دا ورڈ اسٹیٹسٹک از ڈیفائنڈ دا پروسیجرز اینڈ ٹیکنیکس used to collect, process and analyze numerical data to make inferences and to reach decision in the face of uncertainty. In this sense, the word statistic is used in the singular. Our subject,
یعنی دوسری نمبر پر اسٹیٹسٹکس کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ہمارا یہ سبجیکٹ ہے جس کو ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم کلیکشن کرتے ہیں ڈیٹا کی، پریزنٹیشن کرتے ہیں، پھر انالیسس کرتے ہیں، پھر انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یا کسی سیمپل کی بیس پر پاپولیشن پیرامیٹر کے لیے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس سینس میں سنگولر فارم میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو لفظ اسٹیٹسٹکس ہم لکھتے ہیں یعنی ایز اے سبجیکٹ، یہ کیا ہے؟ یہ سنگولر ہے، یہ پلورل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تل نمبر ہے دا ورڈ اسٹیٹسٹکس آر نیومیریکل کوانٹیٹیز کیلکولیٹڈ فرام سیمپل آبزرویشن. اچھا، تیسرے نمبر پر اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ نیومیریکل کوانٹٹی ہے جو سیمپل ڈیٹا سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک کوانٹٹی ہے جو سیمپل ڈیٹا سے کلیکٹ کرتے ہیں. دا ورڈ اسٹیٹسٹکس از پلورل، اور اس سینس میں ہم اسٹیٹسٹکس کا ورڈ پلورل سینس میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سنگولر اس کا اسٹیٹسٹک ہے، یعنی جب ہم پرس کرے ایک سیمپل لیتے ہیں اور اس سے ایک نیومیریکل کوانٹٹی پرس کرے مین فائنڈ کرتے ہیں تو یہ مین کیا ہے؟ یہ ایک اسٹیٹسٹک ہے. لیکن جب ہم زیادہ مین یا میڈین، موڈ وغیرہ، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کسی سیمپل سے معلوم کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے؟ تو ان سب کو ہم پھر پلورل سینس میں استعمال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے. امید ہے یہ پہلا لیکچر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.